السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کرکٹ کی ستم ظرفی دیکھیں یار کہ جو یعنی کہ کرکٹ نیشن یعنی کہ اپنی ڈومیسٹک T20 کو ٹیسٹ کرکٹ سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہو اور دیا ہو، وہ کنٹری جو ہے اس وقت بس وہ مطلب تاریخ رقم کرنے کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں۔ آج ساؤتھ افریقہ کی میں بات کر رہا ہوں جی۔ ساؤتھ افریقہ جسٹ 69 رنز اوے فرام اے ویری ویری فیمس وکٹری اوور آسٹریلیا ایٹ لارڈس ان دی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل، اور آج صرف تیسرا دن کا کھیل ختم ہوا، یعنی کہ لائک وی اسسڈ کہ 4 دن کا آج کل 4 دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو رہے ہیں، لیکن بھائی کمال 100 کی ہے ایڈن مارکم نے۔ ہی اسٹل بیٹنگ آن 102 ناٹ آؤٹ، اور جو ساؤتھ افریقہ کا کپتان ہے ٹمبا باؤما، وہ بیٹنگ کر رہے ہیں کیسے بولتے ہیں 65 ناٹ آؤٹ پہ، اور دونوں کی 143 رنس کی انبروکن پارٹنرشپ ہوئی ہے فار دا 3rd وکٹ۔ دیٹ مینس وتھ 8 وکٹس ان ہینڈ اینڈ جسٹ 69 رنس مور ٹو گیٹ، obviously ساؤتھ افریقہ فیورٹس ٹو ون دی فائنل ٹمورو۔ آل دو آپ کہہ سکتے ہیں جی کرکٹ میں بڑی بڑی عجیب چیزیں ہوتی رہی اور ہم نے بڑے بڑے کولیپسز دیکھے ہیں ان دا پاسٹ، لیکن آئی تھنک 2 things stand out. One, South Africa, what do you call it? I would say this, that the way they have come back in this match in the 4th innings has been like outstanding. اس لیے کیونکہ آج جب آسٹریلیا نے ریزیوم کیا تو مطلب صبح کو جس طرح سے پارٹنرشپ ہوئی کی ہیزل ووڈ نے اور مچل اسٹارک نے 50 کیے اور لیڈ وہ اپنی کھینچ گئے 282 تک کا 282 کا ٹارگیٹ سیٹ کیا ساؤتھ افریقہ کو، تو لگ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے مطلب بالکل ہی جو ہے میچ سے مینٹلی طور پہ باہر ہو چکی ہے، کیونکہ پہلے 2 دن یعنی کہ 14 وکٹیں گری، 28 وکٹیں گری تھی اس ٹیسٹ میچ میں، تو اٹ واز لوکنگ لائک اٹ واز آل اوور فار ساؤتھ افریقہ۔ بٹ ان دا سیکنڈ اننگ دا وے دے بیٹڈ، لائک آئی ہیو آلویز بین سیئنگ 2 things. ایک تو انٹینٹ شو کیا انہوں نے سیکنڈ اننگز میں سارے بیٹسمینوں نے، دوسرا مطلب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ایڈن مارکم کو، باؤما کو، مطلب وہ ایک پراپر جو آپ کو ایک ٹیسٹ کرکٹ میں ضرورت ہوتی ہے پیشنس کی، اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی ٹو پلے لانگ اننگس، اور مطلب دونوں کے چوائس آف شاٹس تھے بہت اچھے تھے۔ مطلب فار دا فرسٹ ٹائم وی سا دیٹ بیٹنگ واز ایزی ان دس ٹیسٹ میچ، مطلب بیٹسمین میڈ بیٹنگ لک مطلب مور کمفرٹیبل ان دس ٹیسٹ میچ فار دا فرسٹ ٹائم۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یار ساؤتھ افریقہ ہیز آلویز ہیڈ دس chokers tag. They have never been able to win any major title, ICC title. They won the Champions Trophy جب پہلی دفعہ چیمپئنس ٹرافی ہوئی تھی ون ڈے ٹورنامنٹ ہوا تھا ناک آؤٹ اسٹیج پہ، مطلب ناک آؤٹ بیسس پہ ہوا تھا، ایک الگ فارمیٹ تھا اس میں، آئی تھنک بیک ان 2000 if I'm not mistaken 8 میں جیتے تھے بنگلہ دیش میں ساؤتھ افریقہ نے، اس کے علاوہ کوئی ICC ٹائٹل جیتے نہیں آج تک، ٹھیک ہے۔ They played in the T20 World Cup last year, they lost to India, but جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لائک انڈر 2 such coaches who are not very high profile coaches you would say، کہ مطلب کوئی ایسے بڑے نام نہیں، شکری کنراڈ اینڈ راب والٹرز، ان دونوں کوچز لو پروفائل کوچز کے انڈر ساؤتھ افریقہ ہیو میڈ ٹریمنڈس پروگریس ایز مطلب ان دیئر رزلٹ وائز۔ راب والٹرز تو اب نیوزی لینڈ ٹیم کے ساتھ چلا گیا ہے، لیکن وین راب والٹرز واز دیئر ہی انشورڈ کہ ساؤتھ افریقہ نے اچھا پرفارم کیا۔ پھر شکری کنراڈ جو ان کے ریڈ بال کا کوچ ہے، اس کی کوچنگ میں یہ مطلب پہلی دفعہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل پہنچا، لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جیتیں گے۔ تو اٹس اندر لیسن کہ اسپیشلی فار آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے یار کوچز کو آپ لو پروفائل کوچز بھی لے کے آئیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ ان کو جب آپ فری ہینڈ دیں گے تو پھر جا کے بات بنے گی، کیونکہ دا بگیسٹ موسٹ امپارٹنٹ اسپیکٹ آف ساؤتھ افریقن کرکٹ از کہ جو شکری کنراڈ ہے یا راب والٹرز تھے، یہ راب والٹر جب وائٹ بال کا کوچ تھا اور شکری کنراڈ، یہ دونوں جو ہے یہ ڈائریکٹ کپتان کے ساتھ مل کر ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی، اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے ان کو، دے آر دا ونس ہو سلیکٹ دا ٹیمز ڈائریکٹلی اینڈ دین دے ہیو پروڈیوس دا ریزلٹس۔ تو بات مطلب جو سبق سیکھنے والی ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے، کل ہی پریس ریلیز آئی کہ جی سلیکشن کمیٹی وہی ہے اور فلانا اور ڈمکانا، اور سلیکشن کمیٹی کو کہا گیا کہ جی وہ کنسلٹ کرے کپتان اور ہیڈ کوچ سے ٹیم فائنل کرنے سے پہلے وغیرہ وغیرہ کر کے۔ بھائی ضرورت ہی نہیں ہے آج کے سلیکٹرز کی، صاف سیدھی بات ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں وہی، بلکہ جب آپ سلیکٹر ہوتے ہیں تو ٹو مینی کوک اسپوائل دا براٹ والی بات ہو جاتی ہے۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی مائک ہیسن اور جو بھی کپتان ہے آپ کا جس فارمیٹ کا بھی، اس کو پاور دیں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے ٹیم سلیکٹ کرے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو سلیکٹرز رکھنے کی اور فضول میں ان کو 2.5 لاکھ روپے کی تنخواہیں دینے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ اگر آپ نے رکھنا ہی ہے تو آپ ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، جونیئر ٹیم کے لیے رکھیں، ویمنس کرکٹ کے لیے رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ساؤتھ افریقہ از موو ٹو لائک ہیو لو پروفائل کوچز، گیو دیم آل پاورز، ہیز کلکڈ
اینڈ آئی مین دا ریزلٹس آر دیر فار ایوری ون ٹو سی. سب کے سامنے ریزلٹس آ رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ یعنی کہ 2 میجر ICC ٹائٹلس کے فائنل کھیل گیا, اور کیا چاہیے آپ کو 2 سال میں. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بلکہ 1 سال 12 مہینے کے اندر 2 فائنل کھیل گیا. تو اٹس اے ویری گڈ لائک آئی تھنک ٹائم فار ساؤتھ افریقن کرکٹ. دے آر ڈوئنگ ویری ویل. لیکن دیر از نو 2 ways اباؤٹ اٹ کہ ساؤتھ افریقہ وہ ٹیم, وہ کرکٹ بورڈ جس نے لاسٹ ایئر جو ہے نیوزی لینڈ ٹیم بھیجی, اپنی پوری ایک نئی ٹیم بھیج دی اٹھا کے نیوزی لینڈ ٹیسٹ ٹیم کی, کیونکہ اسی وقت جو ہے ان کا ساؤتھ افریقہ T20 لیگ ہو رہا تھا. تو انہوں نے سارے مین پلیئرس کو, کیونکہ اس میں کھیل رہے تھے, تو انہوں نے جو مین پلیئرس تھے کسی کو نہیں چھوڑا ٹیسٹ ٹور کے لیے, اور ایک نئی ٹیم بھیج دی تھی نیوزی لینڈ, اینڈ دے لاسٹ 2-0 دیر. ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ لاسٹ 2-0 دیر. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات وہی ہوتی ہے کہ یار ہر بورڈ کا اپنا ایک مطلب ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. شاید ساؤتھ افریقہ کو فائنینشیل مطلب T20 ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں IPL کے جو مطلب فرنچائزز ہیں ان کی انوالومنٹ ہے. تو مے بی دیٹ از وائی دے گیو مور پریفرنس ٹو دیٹ T20 کرکٹ. لیکن today it was all about test cricket. It was all about Aiden Markram and Temba Bavuma. Like this is called classic test batting. When you're chasing runs, when you're chasing 200, you're chasing 300, you're chasing 250, آپ کو ایسے پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پیشنس چاہیے ہوتا ہے, آپ کو اپلیکیشن چاہیے ہوتا ہے. آج دن دونوں نے یہ چیز دکھائی. آسٹریلیا آئی تھنک کہ مطلب سیدھی سی بات ہے یار, حالانکہ بات وہی کہ جیسے ہیزل ووڈ, پیٹ کمنس, اسٹارک, یہ سب IPL کھیل کے آئے. لائک دے آل جو ہم سن رہے ہیں 3 دن میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے IPL کے لیٹر اسٹیجز پہ ہی شروع کر دیا تھا 8-8 7-7 اوور کرانا, کہ ان کو جو ہے عادت پڑ جائے ٹو گیٹ بیک ٹو لائک ریڈ بال کرکٹ اور اس فائنل کے لیے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یار بات وہی آتی ہے کہ تھوڑا سا مشکل تو ہوتی ہے. لیکن آئی فیلٹ کہ ٹوڈے مور دین دا بالنگ اٹ واز دا بیٹسمین ڈومینیٹڈ وتھ ویری گڈ بیٹنگ. the way they played نیتھن لائن نے کوئی تقریباً 17 اوورس کرائے, اینڈ لائک ہی از دا سارٹ آف اے بالر, اس کو آپ ایک غلط فال مطلب شاٹ کھیلیں اور ختم, آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو بوما اور ایڈن مارکرم جب تک بیٹنگ کر رہے تھے دے انشورڈ کہ کوئی ایک بھی فال اسٹروک نہ کھیلا جائے. اور پھر انہوں نے کمنز اور اسٹارک کو بھی, حالانکہ اسٹارک نے آج 2 وکٹیں لی شروع میں ہی, اس نے شروع میں ہی کیا مطلب 70-42 تھا ساؤتھ افریقہ. اسٹارٹ ہی اچھا ملا ساؤتھ افریقہ کیونکہ دیر واز انٹینٹ. وین ملڈن نے حالانکہ 27 کیے لیکن اس نے انٹینٹ شو کیا. پھر ایڈن مارکرم اس کے ساتھ اس نے انٹینٹ شو کیا. ریکلٹن ایز یوزول گاٹ آؤٹ ویری لائک وداؤٹ موونگ ہز فیٹ, نتھنگ ایٹ آل, باہر جاتی ہوئی گیند کو اس نے مطلب ایچ کر دیا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لائک دا وے دیز 2 guys بیٹڈ, آئی تھنک دے ٹوٹلی انہوں نے جو ہے ڈینڈ کر دیا آسٹریلیا کی بالنگ کو. آسٹریلیا کی جو بالنگ تھی, جو بالرس تھے, وہ مطلب اس طرح سے نہیں آج کم تھرو کر پائے جو کہ ہم سوچ رہے تھے. اس کی ایک بڑی سمپل وجہ ہے, جو لوگ اس پچ کو بڑا برا بھلا کہہ رہے تھے پہلے 2 دن, آج بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو یہ کیسی پچ بنا دی ہے وہ کر کے. دا تھنگ از دیٹ I kept on saying that for 2 days. What was noticeable that whenever there was like the conditions were overcast and the lights were switched on, وہی سیشنز تھے جہاں بالرس کی ڈومینیشن بہت زیادہ تھی پہلے 2 دن. آج فارچونیٹلی فار ساؤتھ افریقہ کوئی بھی اسٹیج ایسا نہیں آیا ہے مطلب ڈیورنگ دا ڈے جہاں اوور کاسٹ کنڈیشنز ہوئے ہو یا لائٹ سوئچ آن کرنے کی ضرورت پڑی ہو, اور زیادہ تر سنی کنڈیشنز تھے. تو جب سنی کنڈیشنز تھے ویسی پچ 2 دن مطلب اب اس پہ کھیلا جا چکا ہے, تو اٹ بیکیم ایزیئر فار بیٹنگ. اینڈ پلس جو آپ کو جو بالرس کو انڈر اوور کاسٹ کنڈیشن, انڈر لائٹس, جو بھی ریزن تھا جس کی وجہ سے ان کو بال کافی وہ نپ کر رہی تھی, اٹ واز جیگنگ اراؤنڈ, وہ چیز ختم ہو گئی. کیونکہ جیسی مطلب اسٹیٹ مطلب ویدر امپروو ہوا تو وہ جو موومنٹ تھی بال کی, مطلب جو موومنٹ مل رہی تھی ہلکی پھلکی بالرس کو پہلے 2 دن, it was totally gone today. So I think South Africa were very unfortunate that they were very fortunate that they got to bat in these مطلب conditions. اور دیکھیں آسٹریلیا نے بھی جب صبح بیٹنگ کی فرسٹ سیشن میں, انہوں نے بھی پورا فائدہ اٹھایا ان کنڈیشنز کا. بیٹنگ UK بہتر تھی بیٹنگ کے لیے. they also added quite a few runs to their overnight total, star scoring a 50. تو it showed کہ بیٹنگ had become easier on this. اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو لارڈس کی پچ تھی, یہ ایز دا گیم ہیز پروگریس اٹ ہیز گاٹ سلوور اینڈ سلوور. مطلب اس میں پیس اتنا نہیں ہے اس پچ کے اندر. ٹھیک ہے, تو جب وہ جو نپ ہم نے پہلے 2 دن دیکھا بال کے اندر, وہ جب نپ گیا بیکاز آف دی ویدر کنڈیشنز, تو پھر تو یہ پچ جو ہے نا اٹ از سلو ٹو دا ایکسٹینڈ کہ بیٹسمین کو ٹائم ملتا ہے اپنے آپ کو کور کرنے کا, کیونکہ دین ہی ڈزنٹ ہیو ٹو, ہی نوز کہ دا بال از ناٹ گوئنگ ٹو اسپن ٹو مچ, ہی نوز دیٹ دا بال از ناٹ گوئنگ ٹو نپ اراؤنڈ اے لاٹ, باؤنس بھی کوئی اتنا مطلب کیسے انکنسسٹنٹ نہیں ہے, تو اس کو زیادہ وہ فری مائنڈ سے وہ بہتر طریقے سے کھیل پا رہا ہے ڈیفینسولی بھی اور ایگریسولی بھی. آپ دیکھا بوما نے جو اینڈ میں
اس کو نیتھن لائن کو فلیٹ بیٹ شاٹس لگائے تھرو کورز. دیٹ شوڈ ہز کانفیڈنس, کیونکہ اس کو اتنا کانفیڈنس آ گیا تھا بما کو کہ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں مطلب ڈرائیو کر سکتا ہوں اس کو, نیتھن لائن کو ایون آن اگینسٹ دا اسپن بھی نکل جائے گی گیند, کیونکہ پچ سلو ہو گئی تھی آج. تو اف آسٹریلیا ٹو کم بیک ان دس ٹیسٹ میچ ٹمارو, اٹس ویری سمپل. دے ہیو ٹو گیٹ کنڈیشنز وچ فیور دا بالرس, وچ از لائک کہ مطلب وہی اوور کاسٹ کنڈیشنز ہونا ضروری ہے, اور وہی جو ہے مطلب تھوڑا سا کیسے بولتے ہیں ایسا موسم ہو جو پہلے 2 دن ہم نے دیکھا لاسٹ سیشن میں, تو وہ موسم ہوگا. تو پھر تو حالانکہ بال بھی چینج ہوئی ہے ابھی, مطلب اینڈ آف ڈیز پلے سے پہلے بال چینج ہو گئی تھی, لیکن ایون دا چینج آف بال ہیز ڈن نتھنگ. ویل سی, آئی تھنک کمنس کا اسپیل جو ہوگا کل, اسٹارک کا اسپیل ہوگا. ہیزل ووڈ تو آج بالکل بھی مطلب کوئی افیکٹ, ایک تو مجھے لگا کہ شاید مے بی, آئی ڈونٹ نو یار وائی, بٹ آئی تھنک آپ دیکھیں کیمرون گرین کو جو انہوں نے کھلایا آسٹریلیا نے ڈائریکٹلی آفٹر لانگ لے آف, انجری لے آف, تو وہ سمجھ میں آتا ہے اس لیے کیونکہ ہی ہیز بین پلئنگ فار گلاسٹرشائر ان دا انگلش کاؤنٹی چیمپئن شپ سنس لاسٹ منتھ, اینڈ ہی گاٹ اراؤنڈ 300 in 4 or 5 میچز, فرسٹ کلاس میچز فار گلاسٹر. تو لائک ہی واز ان فارم, تو اس کا اتنا کوئی ایشو نہیں تھا, اس کو ہی لے کے آیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید مے بی اسکاٹ بالینڈ کو ان کو رکھنا چاہیے تھا یار. اسکاٹ بالینڈ کو مطلب آبویسلی بات یہ رکھتے تو پھر اسی کی جگہ رکھتے, کیا بولتے ہیں اپنا ہیزل ووڈ کی جگہ. بٹ آئی ووڈ ہیو گیون ہم اے چانس, بیکاز اگین دیٹ فیلو واز آلسو پلئنگ آئی تھنک فار کینٹ اور سم ون ان دا کاؤنٹی چیمپئن شپ بفور دس فائنل. اور اس نے مارچ میں وہ کھیلا ہے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, مارچ میں اس نے 2 میچز میں, بلکہ ہی پلیڈ فار وکٹوریا, سوری, ان آسٹریلیا. ان 2 میچز, 2 فرسٹ کلاس میچز, ہی پکڈ اپ 17 وکٹس, اسکاٹ بالینڈ, ابھی ریسنٹلی ان مارچ. تو اس کو مطلب جس طرح اس نے بالنگ کی تھی, کیسے بولتے ہیں اپنا اگینسٹ انڈیا, جب اس کو ہیزل ووڈ کے کور لایا گیا تھا, مے بی شاید دیٹ واز مے بی ہی ڈیزرو دا چانس. لیکن وہی والی بات میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ٹیمز عموماً اپنے سینئر پلیئرس کو ہی زیادہ جو ہے پریفرنس دیتی, تو دیٹ واز ہیزل ووڈ واز براٹ بیک. لیکن آئی تھنک ٹمارو وین پیٹ کمنز اینڈ اسٹارک اف دے بال ارلی آن, تو پھر ہمیں صحیح پتہ چل جائے گا کہ بھائی وہ 69 رنز مشکل ہوں گے, ساؤتھ افریقہ کے لیے نہیں ہوگی. دیکھیں ساؤتھ افریقہ کی جو لوور آرڈر ہے نا, وہ تھوڑی سی فالوبل تو ہے, ابھی ہے ان کے بعد بیٹنگ, کیسے بولتے ہیں ان کے ابھی وہ ٹرسٹن اسٹبز نے بھی آنا ہے, اس کا کیا کہتے ہیں اپنا ڈیوڈ بیڈنگھم بھی ہے, ویریان بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن مطلب, اور اس میچ میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ خیر وہ ٹرینڈ تو چینج ہو گیا آسٹریلیا کی سیریز میں, لیکن ایسا ہوا اس میچ میں کہ آخری 5 وکٹیں 20 رن پہ گری ہیں. تو یو نیور نو, اسٹل اے گیم, بٹ رائٹ ناؤ ساؤتھ افریقہ آر آن ٹاپ. اینڈ تھینکس ٹو 8ویں 100 آج کی اس نے ایڈن مارکھم نے, اینڈ ہی ہیز آلویز اسکورڈ ہیویلی اگینسٹ آسٹریلیا. لیکن ہی ریئلی پلیڈ ویری ویل ٹوڈے یار, اس میں کوئی دو رائے نہیں. کہ آئی مین اسپیشلی آئی گیو ہم کریڈٹ بیکاز پہلے اس میں جس طرح سے آؤٹ ہوا تھا, اینڈ دس از اے گائے ہو پلیڈ ریگولرلی ان دا IPL فار مطلب لکھنؤ, آئی تھنک لکھنؤ سے کھیلا تھا, لکھنؤ سپر جائنٹ سے کھیل کے آیا یہ, اور مطلب اچھے رنز بھی اس نے کیے. بٹ ٹو کم اینڈ دین ایڈجسٹ لائک دس اینڈ دین اسکور 100 in a ٹیسٹ میچ, دیٹس اے گریٹ ایفرٹ بائی ہم. ہی ریئلی ہی ٹوٹلی ہی چینج ہز گیم, اڈاپٹیڈ ٹو ہاؤ ٹیسٹ یو شوڈ پلے ان ٹیسٹ کرکٹ. آج اس کی فیٹ موومنٹ بہت اچھی تھی, اینڈ ہی واز سو پیشنٹ, ہی ڈنٹ رش اینڈ ہی ویٹڈ. اور آج ٹھیک ہے بیٹنگ کنڈیشن بہتر تھے, بٹ ہی ویٹڈ. اینڈ دین سیکنڈلی بوما, جتنا کریڈٹ اس کو دیا جائے کم ہے. اس کو ایک ہیمسٹرنگ کا پرابلم تھا, اس کو ہی واز اسٹرگلنگ اے بیٹ. لیکن یار the way he has been South Africa's most successful player in test cricket in the last 2 years, and the way he batted today, اور جو ان دونوں کی پارٹنرشپ تھی, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. آئی تھنک ساؤتھ افریقہ اگر جیت جائے تو بہت اچھا ہے. اٹس گڈ فار کرکٹ, کیونکہ آسٹریلیا کی ڈومینیشن اتنی زیادہ ہے ہر فارمیٹ میں کہ مطلب ایک ان کا انڈیا سے مقابلہ رہتا ہے. تو آئی تھنک اٹ وڈ بی گڈ کہ اف ساؤتھ افریقہ مینیج ٹو ون دس فائنل ٹمارو. اور کوئی سوچ نہیں رہا تھا پہلے 2 دن کے بعد کہ میچ شاید چوتھے دن بھی جائے, لیکن چلا گیا بھائی, چوتھے دن چلا گیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں 4 دن کی ٹیسٹ رکھو, اس لیے میں 4 دن کی ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. لیکن ویل ڈن ٹو ساؤتھ افریقہ, ٹیک کیئر. اور اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. آئی ول سی یو ٹمارو. اللہ حافظ جی.